السلام علیکم ویئرز، میں مشتاق کھرل اور ہماری جو ٹرمینالوجیز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم انگلش کے مختلف ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے ہیں، مختلف ٹرمینالوجیز پہ بات کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ایک نئی ٹرم کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایم اے انگلش، ایم اے اردو، ایم اے ٹرانسلیشن، ایم اے پولیٹیکل سائنس اور LLB کے اسٹوڈنٹس چاہیں تو ہماری پلے لسٹ میں جا کے مختلف ویڈیوز موجود ہیں، وہاں سے اپنے لیکچرز کی تیاری کر سکتے ہیں۔ بعض مکمل پیپرز کی ویڈیوز بھی ہم نے اس میں اپلوڈ کر دی ہیں۔ تو آج کی ہماری جو ٹرم ہے وہ بیسیکلی ہے پوئٹک جسٹس۔ یہ ایک لٹریری ٹرم ہے جو سب سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایرسٹوٹل پوئٹک جسٹس کا بھی اس کو ہم نام دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ڈرامے یا جو بھی آپ کے ناول ہیں اس انداز میں آپ تحریر کریں کہ یہاں پر جتنے بیڈ کریکٹرز ہیں ان کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سزا ملے اور جو گڈ کریکٹرز ہیں ان کو ریوارڈ ملے۔ اگر یہ پروسیس پراپرلی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس پلے کے اندر پوئٹک جسٹس ہوئی ہے۔ جتنے بھی آپ کے ایول کریکٹرز ہیں یا اینٹی ہیروز ہوتے ہیں جو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سزا ملتی ہے۔ اگر ہم اس کی اگزامپل لینا چاہیں تو شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے ہمارے پاس کنگ لیئر ہے، جس کے اندر اس کی واضح طور پر ہم اس ٹرم کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیٹ ہے جو فیٹ ایک رول ادا کرتی ہے۔ شروع میں جو کیریکٹرز ہیں اپنے فالٹ کی وجہ سے جو ان کے اندر ہمارشا ہوتا ہے یا ٹریجک فلا ہوتا ہے، اس بنا پہ بعض اوقات جو ریئلٹی ہے اس سے بے خبر ہوتے ہیں اور اسی اثنا میں وہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو ایک سفرنگ کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب ریئلائزیشن ہو جاتی ہے ان کو اپنی غلطی کی تو پھر جو ہے ان کو جو فیٹ ہے وہ ریوارڈ دیتی ہے۔ اور جو ایول کریکٹرز ہیں شروع میں تو وہ بہت زیادہ پروگریس کرتے ہیں لیکن آخر میں پھر ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو برے کریکٹرز کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کو پنشڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ لیئر ہے، کارڈیلیا ہے، ایڈگر ہے۔ شروع میں ان کریکٹرز کے ساتھ بہت برا ہوا، ان کریکٹرز کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے قدرت کی طرف سے بھی ان کے اپنے کچھ غلطیوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ سزا بھی ملی اور بہت زیادہ ٹریجڈیز یا سفرنگ سے بھی گزرنا پڑا۔ اور دوسری طرف ایڈمن ہے، اس کے بعد گورنل ہے، ریگن ہے، وہ کریکٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نکل رہے ہیں، بہت زیادہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ ایک جو بہن ہے وہ دوسری بہن کو زہر دے دیتی ہے، دوسری جو ہے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کارڈیلیا جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرتی ہے، لیکن آخر میں کنگ لیئر اپنی غلطی کا کنگ لیئر کو احساس ہوتا ہے اور ایک دفعہ پھر جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیئر اور کارڈیلیا اپنی جو سٹیٹس ہوتا ہے، اپنی جو پوزیشن ہوتی ہے اس پہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی پوئٹک جسٹس ہے۔ لیکن کچھ کرٹکس نے یہ آبجیکشن کیا ہے کہ جو شیکسپیرین ٹریجڈیز ہیں اس میں پوئٹک جسٹس نہیں ہوتا یا جو مارولو کے پلیز ہیں اس میں پوئٹک جسٹس نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیکسپیئر جو ہے وہ اپنے جو ہیروز ہیں ان کو بہت زیادہ سزا کے مراحل سے گزارتے ہیں، بہت زیادہ سفرنگ سے مراحل سے گزارتے ہیں، تو وہاں پر جو ایک سینس آف جسٹس ہوتی ہے جو ویئرز کی، آڈینس کی، وہ ہٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پوئٹک جسٹس کا جو مسئلہ ہے وہ وہاں پہ کوسچن مارک آتا ہے کہ شاید پوئٹک جسٹس نہیں ہو رہی، اتنی زیادہ سفرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح کنگ لیئر خود کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آئی ایم مور سنڈ اگینسٹ دین سننگ، کہ میں نے اتنا جرم نہیں کیا جتنی مجھے سزا ملی ہے۔ تو یہ کرٹکس کا اعتراض ضرور ہے کہ شیکسپیرین ٹریجڈیز کے اندر پوئٹک جسٹس کم ہے یا نہیں ہے، لیکن بیسکلی اگر دیکھا جائے تو پوئٹک جسٹس یہاں موجود ہے۔ جو کریکٹرز برے ہیں ان کے ساتھ ایک بری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ایٹ دا اینڈ۔ شروع کی ہم بات نہیں کر رہے، ایٹ دا اینڈ ٹریجڈیز کے آخر میں جو ہیں وہ گڈ کریکٹرز جو ہیں وہ آر ریوارڈیڈ اینڈ بیڈ کریکٹرز آر پنشڈ۔ تو یہ ہماری آج کی ٹاپکس ہے۔ اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔